إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں سلف کے منہج سے متعلق ایک نقطہ اور پہلی بات ہم نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علم سے پہلے عمل کریں، بلکہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ علم کی طلب کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ اس سے بات سامنے آئی کہ انسان چاہے علم کے کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، اسے ہمیشہ علم کی حرص کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ علم کی طلب کا ہونا، علم کے لیے کوشش کرنا، اور چاہے علم انسان کے پاس زیادہ ہو پھر بھی علم کی طلب میں نہ رکنا، یہ تینوں چیزیں سلف کے طریقے میں ملتی ہیں اور اس کی کئی مثالیں سلف کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام، سارے سلف کے امام، آپ کی زندگی میں چیز ہم کو ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ آج اسی بات کا دوسرا پہلو، جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ علم کے بغیر عمل کرنے میں نقصان کیا ہے اور سلف نے کس طرح سے اس چیز سے منع کیا ہے، اس کو برا بتایا ہے۔ مثال کے طور پر سعید ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کتب عمر بن عبدالعزیز الى اہل المدینہ انه من تعبد بغیر علم كان ما يفسد اکثر مما يصلح۔ عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور کبار اہل علم میں سے اور سلف میں سے ہیں۔ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی خلافت میں واقعی عدل اپنے کمال کے ساتھ امت میں تھا اور کئی مسائل مسلمانوں کے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کو لکھا، کتب لکھا، خط لکھا، اور اس میں کیا بتایا؟ انہ من تعبد بغیر علم، جو انسان علم کے بغیر عبادت میں مصروف ہوتا ہے، دینداری اختیار کرتا ہے علم کے بغیر، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، تو وہ اصلاح کم کرے گا، بگاڑ زیادہ پیدا کرے گا۔ اس کا بگاڑ اس کی اصلاح سے زیادہ ہوگا۔ یعنی جو انسان دین کے میدان میں قدم رکھے، عبادت اور بندگی کے راستے پر چلے، لیکن وہ اس کے لیے علم حاصل نہ کرے اور عبادت میں لگ جائے، دینداری میں لگ جائے، تو ایسا آدمی اپنے اس طرز عمل سے نقصان زیادہ کرے گا، فائدہ کم۔
اس میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، خیر کم، اصلاح کم ہوگی اور فساد زیادہ ہوگا۔ چاہے اس چیز کو آپ عبادت کے اعتبار سے دیکھیں یا معاملات کے اعتبار سے دیکھیں یا اس کو دعوت دین کے اعتبار سے دیکھیں، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایک انسان عبادت دینداری میں نہیں ہے، دین کی طرف آیا، عبادات کا اہتمام اس نے شروع کیا، اس نے سیکھا نہیں غسل کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، سیکھا نہیں، اور اپنے دل سے عمل کرنا شروع کر دے، تو اس انسان کی عبادات صحیح نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایسا انسان علم کے بغیر جب عمل کا جذبہ اپنے اندر پا کر عمل کرنے لگے گا تو ایسے انسان کے عمل میں بدعات آ جائیں گی۔ اس کو یاد رکھیں کہ ایک انسان کے پاس اگر دین کا جذبہ ہو لیکن دین کا علم نہ ہو اور محض جذبے کے ساتھ وہ عمل کے میدان میں قدم رکھے تو اکثر ایسے انسان کا عمل اس کو بدعات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان، یاد رکھیں اس بات کو، ایک انسان جب علم کے بغیر عمل کے میدان میں محض جذبے کی وجہ سے قدم رکھے، اس کے اندر بہت جذبہ ہے دین کا لیکن علم اس کو نہیں ہے، اور وہ عمل شروع کر دے تو اس کی عبادات میں بدعات شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کے بدعتیوں کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے پاس جذبہ ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ یا تو انسان کے پاس سنت کا علم ہوگا یا پھر اس کے پاس اپنی عقل سے بنایا ہوا کچھ معاملہ ہوگا، اور اسی کا نام بدعت ہے، اسی کو ہوا کہتے ہیں۔ لہٰذا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان علم کے بغیر عبادت گزاری اختیار کرتا ہے اس انسان کے عمل میں فساد زیادہ ہوتا ہے اور صلاح یا اصلاح کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ معاملات کو دیکھیں، ایک آدمی تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس انسان کو حلال و حرام اور بیع کے اصولوں کی معلومات نہیں ہے، چاہے وہ بڑے بزنس کو کرے یا چھوٹا، بلکہ جتنا بڑا بزنس اس کا ہوگا اس انسان کی تجارت میں حرام کا شمول زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی ایسی ڈیل کرے گا جو جائز نہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں خرید و فروخت کرے گا جو ہو سکتا ہے اسلام میں حرام ہو۔ اگر علم نہیں ہے اور اس کے بعد تجارت بڑھ گئی اور پھر آ کے کوئی کہے یہ جو آپ کی تجارت ہے اس میں یہ چیز فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام، اب ایسے انسان کے لیے پھر سے لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جو اس کی تجارت کی حلت کی دلیل بن جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فتویٰ تو دے گا اس کو۔ اگر وہ پہلے مرحلے میں علم حاصل کر لیتا تو اتنی دور نہیں نکل جاتا کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دعوت کا میدان دیکھیں، ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیندار بنیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی عقائد صحیح ہوں، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نمازیں آئیں، عبادات آئیں، اللہ کا دین آئے۔ لیکن اگر ایسا انسان خود نہیں جانتا ہو کہ دین کیا ہے، ایسا انسان جب لوگوں کے پاس جائے گا، ان سے دین کی بات کرے گا، اپنی عقل سے حلال کو حرام، حق کو باطل، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، اور نہ جانے کتنی غلطیاں کرے گا، سننے والے اس کی بات اس کے جذبے کی وجہ سے قبول کریں گے، جیسا یہ بتائے گا ویسا عمل کریں گے۔ آج دنیا بھر میں آپ دیکھیے، دین کے علم کے بغیر لوگوں کے درمیان دین کی خدمت کرنے والوں کی وجہ سے دین کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جتنا نقصان اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اسی کے آس پاس نقصان ان لوگوں سے بھی ہو رہا ہے جو اچھے جذبے کے ساتھ، بغیر علم کے ساتھ، بغیر علم کے لوگوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو مقبولیت مل جاتی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک وہ مرجع بن جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو جو بتاتا ہے، فلاں صاحب نے کہا حلال، فلاں صاحب نے کہا ایسا،
اب لوگ اسی سے دلیل پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کی بات صحیح ہو یا نہیں۔ پہلے مرحلے میں اس کے پاس تھوڑا علم تھا، اتنے میں وہ چل گیا، اب وہ مشہور ہونے کے بعد لوگ اس سے اس کی اصل حیثیت سے بڑے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مقبولیت کھونا انسان پسند نہیں کرتا۔ مشہور ہونے کے بعد ایک آدمی کرسی سے لے کے بھائی اوپر پہنچ گیا ایک دم، اب آپ اس کو وہاں سے نیچے اتاریں نہیں اترے گا وہ۔ مقبولیت مل جانے کے بعد آدمی اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے، پھر لوگ بڑے بڑے مسئلے اس سے پوچھتے ہیں جو اس کے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ شاید اور انشاءاللہ کہہ کے اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول، چاہے آپ عبادات کا معاملہ دیکھیں، چاہے آپ معاملات کا معاملہ دیکھیں، یا آپ دعوت کا میدان دیکھیں، تینوں میدانوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بات اپنی جگہ بالکل پختہ ہے کہ جو انسان دین کے میدان میں علم کے بغیر قدم رکھتا ہے، ایسا انسان فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، بغیر علم کے عمل کرنے والا، علم سے ہٹ کے کسی اور چیز پر عمل کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگے، جو راستہ کالسالک علی غیر طریق، راستہ چھوڑ کے راستے کے علاوہ کہیں اور سے چلنے لگ جائے۔ والعامل علی غیر علم، وہ آدمی جو علم سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، علم کے بغیر عمل کرتا ہے، ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ اصلاح کم کرے گا، فساد زیادہ پیدا کرے گا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ۔ اس آدمی کے عمل میں خیر کم ہوگی، شر زیادہ ہوگا۔ وہ اچھا کرنے کی نیت کے ساتھ میں بگاڑ پیدا کر دے گا، نقصان کر دے گا۔ وہ فائدہ کم کرے گا، نقصان زیادہ ہے۔